السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار یا ذا الجلال والاکرام۔ سامعین محترم، ابھی جس رکوع مبارکہ کی آپ نے ابتدائی آیات کی تلاوت سنی، یہ 35ویں رکوع کی ہے، اور اب صرف 6 رکوع رہ گئے ہیں سورہ بقرہ کے اختتام پہ۔ جیسا کہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ جو حصہ نصف ہے، دوسرا حصہ ہے سورہ بقرہ کا، اس میں وہ 4 لڑیوں کے مضامین جو کہ ایک تانے بانے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 جہاد بالمال، نمبر 2 جہاد بالنفس، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 عبادات، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ توحید اور حکمت کے فلسفے کے بعد جو پچھلا مضمون گزر چکا ہے آیت الکرسی کے ضمن میں، اب جو دراصل مضمون آ رہا ہے وہ 2 واقعات پر مشتمل ہے، اور گویا کہ 2 انبیاء کا ایک طریقے سے زندگی کا مشاہدہ ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت عزیر علیہ السلام۔ ان دونوں کے واقعات آپ لوگ کو اس رکوع مبارکہ میں نظر آئیں گے، اور توحید کے لحاظ سے بھی یہ اپنی لحاظ میں بہت جامع اہمیت رکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کی اگزامپل اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر کے واقعات میں نقل کرتا ہے۔ چنانچہ یہ جو رکوع مبارکہ ہے، اس کو پڑھتے ہوئے بھی آپ لوگ کو کافی تسکین حاصل ہوگی، اور ایک اندازہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت کتنا آسان ہے اس کے لیے۔ تو یہ بہت چھوٹا رکوع ہے، اور اس کی تمہید بھی بہت چھوٹی ہے، تو میرے خیال سے اب ہمیں بسم اللہ کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے حجت بازی یا مناظرہ قائم کیا ابراہیم علیہ السلام سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی، ملک بادشاہی دی ہوئی تھی، صرف اس بنا پہ۔ اور یہ بادشاہی کس کو ملی تھی؟ انڈائریکٹلی نمرود۔ ابراہیم تو وہاں پہ بحیثیت نبی مبعوث ہوئے تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے بیسیکلی اس نمرود کا واقعہ، کہ کیا تم نے اس شخص کو یعنی نمرود کو جس نے حجت بازی ایک طریقے سے کوسچن کرا، مناظرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے،
کیونکہ اس کو بادشاہی ملی ہوئی تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اپنے گھمنڈ میں، اپنے تکبر میں اور اپنے حسد کی آگ میں وہ جو چاہے گا کرے گا۔ تو چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کر کے کچھ سوالات پوچھے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ نمرود اصل میں ایک لقب تھا، نام نہیں تھا۔ جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، نام نہیں ہے۔ فرعینہ اصل نام ان لوگوں کا جو فرعینہ ہے، وہ مصر کے بادشاہوں کا اصل نام فرعینہ ہے۔ فرعون تو بیسیکلی ایک لقب ہے تمام بادشاہوں کا۔ اسی طریقے سے نماردہ اصل میں عراق کے بادشاہ کا نام تھا، اور ان کا جو لقب تھا وہ نمرود تھا۔ عراق میں ایک شہر ہے بیبیلونیا، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جہاں ہاروت اور ماروت نازل ہوئے تھے فرشتے کی صورت میں انسانی شکلوں میں۔ تو وہاں پہ نماردہ، نبوکد نظر، یہ بھی نام آپ لوگ دیکھیں گے تاریخ میں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی عراق کے شہر میں ہوئی تھی، اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی۔ جیسے فرعون نے مصر میں خدائی اور بادشاہی کا دعویٰ کیا تھا، ویسے ہی اسی طریقے اور اسی انداز سے نمرود نے بھی گویا کہ عراق میں ایک بادشاہی کا ایک دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور یہ ہے سیاسی بادشاہی۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے جو ہے معاذ اللہ دنیا پیدا کری ہے، یا ہم جو ہیں وہ آسمان اور زمین کی پیدائش ہم نے کری ہے، نہیں۔ یہ ایک سیاسی شرک تھا، ایک سیاسی بادشاہی کا شرک تھا۔ مطلب یہ کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جسے چاہے صحیح راستہ دکھا دیں، جسے چاہے صحیح قرار دے دیں، جسے چاہے غلط قرار دے دیں۔ یہ دراصل خدائی اختیارات کو انڈائریکٹلی ہاتھ میں لینا ہوا نا، کیونکہ اصل اختیار واحد اور اختیار مطلق صرف ایک ذات کا ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں تمام کلی اختیارات ہیں۔ جس شخص نے بھی گویا کہ قانون سازی کا اختیار خود لے لیا، اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر، اللہ نے حاکمیت خود رکھی تھی اور خود حاکم بن کے بیٹھ گیا، تو وہی طاغوت ہے، وہی شیطان ہے، وہی نمرود ہے، اور وہی فرعون ہے۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محاجہ کیا، مناظرہ کیا، اور اس نے کیا فرمایا؟ اذ قال ابراہیم، جبکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلکہ یہاں فرمایا پہلے کہ پروردگار، میرا پروردگار تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت وارد کرتا ہے۔ یعنی یہ میرے پروردگار کے اوپر بہت ثقیل چیز ہے، بہت آسان اور بہت ہلکی چیز ہے کسی کو بھی جلا دینا۔ تو میرا رب تو وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت وارد کرتا ہے۔ اس نے ایک دم اپنے گھمنڈ میں کہا، نمرود نے، قال انا احیی و امیت، ایک دم جلالی انداز میں اس نے کہا کہ میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے وہیں سے فٹافٹ جیل سے اپنے 2 قیدی منگائے جو کہ کنڈیمڈ تھے، ایک کی گردن وہیں اڑا دی اور ایک کو معاف کر دیا۔ پھر کہا دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا مار دیا، تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ قال انا احیی و امیت۔ قال ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب ظاہر بات ہے جواب بھی اس کو ایسا دینا تھا جو کہ ایک دم اس کو ہکا بکا کر دے یا چپ کرا دے، کیونکہ انہوں نے نوٹ کر لیا کہ یہ تو اب اپنی زدہ میں آ گیا ہے اور اپنی سرکشی میں آ گیا ہے۔ اب گویا کہ اس پہ کسی قسم کی بھی حقیقت منکشف نہیں ہو سکتی، آپ بھی اس کو ایسا دیا جائے جو کہ ایک دم چپ کرا دے۔ تو انہوں نے فرمایا قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے جواباً فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو کہ سورج کو نکالتا ہے، اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں زندہ رکھتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں، تو اب مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے میرے سامنے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو اب ظاہر بات ہے اس کا کیا جواب ہوتا؟ ہکا بکا ہو کے رہ گیا وہ کافر، یعنی ایک دم مبہوت ہو کر رہ گیا، چپ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی خلاف اس نے بعد میں فیصلہ کرنا شروع کر دیا، چپ کیا ہو گیا؟ چپ تو وہ جواباً کچھ بول نہیں سکا، لیکن پھر اسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، معاذ اللہ۔ تو یہ واقعات آپ سمجھ لیجئے، یہ جتنے اس قسم کے واقعے آتے ہیں، اس میں بیسیکلی ایک سیاسی شرک دکھایا جاتا ہے، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا رہا ہے کسی نے بھی۔ کون بے وقوف کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہوں معاذ اللہ اللہ ہوں اور میں نے جو ہے آسمان اور زمین کی تخلیق کری ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ شرک تھا، سیاسی شرک، اور اسی قسم کا شرک کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جو تو انہوں نے یہی کہا کہ تو مشرق سے بجائے مغرب
میں نکال کے دکھا دے، فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، یعنی ہکا بکا ہو کے رہ گیا، اس کو کوئی جواب سمجھ ہی نہیں آیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایسے ناہنجاروں کو اور ایسے ظالموں کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا تم کو اس کا قصہ معلوم ہوا ایک ایسے شخص کا، اعلیٰ قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو کہ اپنے مکانات پر الٹی چھتوں کے مانند گری ہوئی تھی۔ یہ یہاں واقعہ آ رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ تاریخ نے یہاں بتایا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ نبی تھے یا وہ پیغمبر تھے جو کہ اس بستی سے گزر رہے تھے۔ اب یہ بستی کون سی ہے یہ سمجھ لیجئے۔ یہ اصل میں جب نمرود یعنی نبوکد نظر اس نے 586 قبل مسیح میں اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل اور عراق کی دشمنی ہے، کیونکہ یہ نمرود جو ہے یہ آپ لوگ کو میں بتا چکا ہوں عراق کے بادشاہ کا لقب تھا۔ چنانچہ جب اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کرا ہے 586 قبل مسیح میں، آج بھی آپ لوگ کو ان دونوں کی دشمنی نظر آئے گی، اسرائیل اور عراق کی۔ تو نمرود نے جب حملہ کیا اسرائیل پر تو 12 لاکھ کی کل آبادی تھی، اس نے 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو گھسیٹتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا اپنے ساتھ۔ 150 برس تک یہ سارے یہودی کیپٹیوٹی کے دور میں رہے ہیں، ایک دم غلامی کے دور میں، اور بنی اسرائیل جو ہے اور ان کا یروشلم بھی اجڑا پڑا رہا، فل اجڑا پڑا رہا، اور کوئی انسان نہیں رہا، بلکہ کوئی 2 اینٹیں تک اس نبوکد نظر نے سلامت نہیں چھوڑی تھیں۔ اور اسی دوران آپ کو میں بتا چکا ہوں ان کا وہ فرسٹ ٹیمپل جو بنایا گیا تھا ہیکل سلیمانی، وہ بھی گرایا گیا۔ تو جس زمانے میں یہ ایک اجڑی ہوئی بستی تھی وہاں گزر ہوا حضرت عزیر کا علیہ السلام۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں ہیں۔ انہوں نے بعد میں فرمایا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ کیسے زندہ کرے گا ایسی اجڑی ہوئی بستی کو اس کی موت کے بعد، یعنی اتنی بڑی تباہی کے بعد کس طرح اللہ واپس اس ہنجار بستی کو، ایک دم خالی بستی کو دوبارہ آباد کیسے کر سکتا ہے؟ اب ہوا کیا یہ سمجھیے، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو ہم نے موت وارد کر دی حضرت عزیر علیہ السلام پہ 100 برس کے لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو مردہ حالت میں انہوں نے رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ثم بعثہ، اور پھر زندہ کرا۔ قال کم لبثت، اور سوال کیا کتنے سال رہے آپ کو لگتا ہے کتنے سال رہے بتائیے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے ہکا بکا ہو کے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے میں تو 1 دن رہا ہوں یا 1 دن سے بھی کم کے حصے میں رہا ہوں۔ یہی معاملہ ہمارا ہوگا دوستوں جب ہم لوگ سارے کے سارے بعد قیامت اٹھیں گے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ لازماً جس طرح تم راتوں کو سو جاتے ہو اور صبح اٹھ جاتے ہو، ویسا ہی معاملہ تمہارا روز قیامت کے دن ہوگا کہ تم سو گے ایسا لگے گا کہ تم 1 دن رہے ہو دنیا میں، اور یا 1 دن سے بھی کم میں رہے ہو۔ یہ سورہ مومنون میں یہ واقعہ پورا آ جائے گا۔ تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ہمیں ایسا ہی لگا کہ ہم یا تو 1 دن رکے ہیں، 1 دن سوئے ہیں، یا 1 دن سے زیادہ 1 دن سے کم سوئے ہیں۔ قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، اب پھر اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، نہیں تم سوئے رہے 100 برس۔ یہ دراصل ان کو حضرت عزیر کو مشاہدہ کرایا گیا ہے، کیونکہ ان کو چنا گیا تھا بنی اسرائیل کی کیپٹیوٹی کے دور میں، ان کی غلامی کے دور میں۔ انہوں نے پھر اپنی اسی دور میں بنی اسرائیل کو دعوت دی، اللہ کے صحیح دین کی طرف انہوں نے اس قوم کو آشنا کرایا، لہٰذا یہ یہاں پہ مشاہدہ کرانا ضروری تھا حیات اور موت کا حضرت بنی اسرائیل کی اس قوم کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ تو یہاں انہوں نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نہیں تم جو ہے 100 برس رہے ہو۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک تو تم 100 سال رہے ہو، اور اگر تمہیں یقین نہ آئے تو دیکھو اپنے کھانے کی چیز کو، الی طعامک و شرابک، اور دیکھو اپنی پینے کی چیز کو، لم یتسنہ، کہ وہ گلی سڑی نہیں ہے، اپنے کھانے کو بھی دیکھو، پینے کو بھی دیکھو، نہ اس میں کوئی سڑاند پیدا ہوئی ہے، نہ بات ہے کوئی بھی چیز اگر 1 دن یا 100 برس بھی اگر رہے تو بدبودار آنا شروع ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا دیکھو اس میں بدبو نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک، اب دیکھو اپنی آنکھیں کھول کے اپنے اس گدھے کو، اپنی اس سواری کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے تو ایک نشانی بنانی ہے تم کو
تاکہ تم یقین کامل تمہارے اندر ہم پیدا کر دیں. ہمیں تو نشانیاں تم کو بنانی ہیں، تمہیں نشانی ایک طریقے سے بنانی ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اندیشہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو ہمیں تو نشانی تم کو بنانی ہے. تو اب دیکھو اپنی آنکھیں کھول کے اپنے اس گدھے کو. اب ظاہر بات ہے جو گدھا تھا وہ ایک دم اجڑا ہوا پڑا ہوا تھا، اس کا اسکیلیٹن پورا فریم ورک ٹوٹا ہوا تھا. ان کے سامنے ظاہر بات ہے کوئی سواری 100 برس سوتی رہے، مطلب موت کی حالت میں رہے، تو اس کے درمیان جو گدھا ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، اور نہ صرف مرتا ہے بلکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو اپنے اس گدھے کو، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، وانظر اور پھر دیکھو الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. تم دیکھو اس کی ہڈیاں جو اجڑی ہوئی ہیں نا تمہارے سامنے، وہ ہڈیاں دیکھو ایک دوسرے سے ملیں گی، ان کا پورا اسکیلیٹن فریم ورک بنایا گیا. پھر دیکھو ہم اس کو کس طرح گوشت پہناتے ہیں، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھو ہم اس میں کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں. تو اگر یہ سارے معاملات ہم کر سکتے ہیں، ثم نکسوها لحما فلما تبین له، یہ سب جب ہم کر سکتے ہیں تو تمہیں کیا گمان ہے کہ ہم اس اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے کیا؟ اب یہاں حضرت عزیر کو پشیمانی ہوئی، انہوں نے سوچا کہ جو میں نے سمجھا تھا اور سوچا تھا کہ یہ آباد کیسے ہوگی، لیکن اللہ نے تو اس بستی کو آباد کرنا ہی ہے، جس طرح اس نے میرے سامنے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا، تو اللہ پہ تو یہ بہت ہلکی چیز ہے. اور یہی معاملہ ہوا دوستوں. 136 سالوں میں ان کی بستی دوبارہ آباد ہوئی ہے، 136 سالوں میں. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر جب یہ سب کیفیات ان پہ واضح ہو گئی اور یقین ان کے اندر پورا کا پورا آ گیا، تب انہوں نے کہا قال اعلم، بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا ایک تو علم رکھتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، علی کل شیء قدیر. چنانچہ یہ بستی بھی آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 136 سالوں میں دوبارہ آباد ہو گئی. ہیکل سلیمانی ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا، جو دوسرا ٹیمپل تھا، اور وہی ٹیمپل دوسرا ٹیمپل سن 70 میں رومن ٹائٹس نے تباہ کیا ہے، اور وہ آج تک تباہ ہوا ہے. گویا کہ 2000 برس گزر چکے ہیں اور ان کا کعبہ زمین بوس ہے. جس طرح ہمارے لیے کعبہ شریف بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کے دیکھ کے بہت تقدس حاصل ہوتا ہے، بہت تسکین ملتی ہے روح کو، اسی طریقے سے ان کا یہ جو سیکنڈ ٹیمپل ہے جو کہ سن 70 میں گرایا ہے رومن ٹائٹس نے، ہم نے نہیں گرایا، مسلمانوں نے نہیں گرایا، یہ میں آپ لوگ کو بتا دوں، یہ گرایا گیا رومن کے ہاتھوں. سن ٹائٹس ان کا بادشاہ تھا، اس نے گرایا، اور 2000 برس گزر چکے ہیں اور آج تک ان کا کعبہ زمین بوس ہے. اس لیے آگ لگی ہوئی ہے تمام یہودیوں کو کہ ہم ان مسلمانوں پر غلبہ پائیں گے. حالانکہ ان کا سیکنڈ ٹیمپل ہم نے تھوڑی نہ گرایا ہے، لیکن بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے مسلمانوں کے خلاف کہ یہ کیوں اتنی بڑی جمعیت ہے. اب وہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کے چکر میں ہے. آفٹر ڈیمولیشن آف مسجد اقصی اینڈ ایکسٹریکشن آف دا تابوت سکینہ فرام اٹس بیس، اچانک کوئی دھماکہ ہوگا اور یہ سب کام فٹافٹ ہوں گے. جس طرح 25 فروری 1994 میں بینجامن گولڈ اسٹین ایک بہت بڑا امریکن ڈاکٹر تھا، اس نے مسجد ابراہیمی میں گھس کر چکا ہے وہ، اور پھر خودکشی کر لی. حالانکہ ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر نیو یارک کا ڈاکٹر، مذاق نہیں تھا. اسی طریقے سے کوئی فینیٹکس جائے گا مسجد اقصی میں، خدا نہ کرے، اور وہاں جا کے بم سے پھٹ جائے. یہ ہے وہ سارا معاملہ. اور دیکھیں ابھی پچھلے بلکہ سال میں، معاملہ دور تو نہیں ہے، نیوزی لینڈ میں بھی تو ایسا ہی ہوا نا. کرائسٹ چرچ میں کیا ہوا آپ نے دیکھا نا پچھلے سال. ایک لعنت زدہ شخص برینٹن ٹیرنٹ سب پوری دنیا کے سامنے گھسا ہے، سر کے اوپر کیمرہ فٹ کیا ہے اور مسجد نور میں گھس کے مسلمانوں کو شہید کر کے آ گیا. آج کسی مسلمانوں کے سر پہ جوئی نہیں رینگ رہی ہے، کسی مسلمانوں کو احساس نہیں ہے کہ اس نے اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا تو اس کا کچھ کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. آج تک وہ گلٹی میں نے تو دیکھا نہیں ہے ابھی تک. لاسٹ بلکہ جو اس کی آئی ہے اس میں ابھی بھی ایک معاملہ چلے جا رہا ہے، اس کو ابھی تک اس کے کیفل کردار تک نہیں پہنچایا گیا. اور مسلمان اپنی سمجھ لیجئے ہر قسم کی عیاشیوں میں مگن ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے برینٹن ٹیرنٹ ہے کون، کس نے نیوزی لینڈ کی کرائسٹ چرچ مسجد میں جا کے حملہ کرا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. وہ بس معاملہ تھا نیوزی لینڈ کی مسجد میں، اس وقت کی وزیر اعظم نے، جیکسنڈا اینڈرن نے وہاں کچھ مزے سے خطاب کرا، 2-3 دن سوگ مچایا، پھر ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لہٰذا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے.
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قتال کا بدلہ لینا تم پہ فرض ہے. اس سے انسانی تمدن کی گویا کہ جڑ کٹتی ہے. لیکن مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ لگے رہتے ہیں اپنے اس معاملے میں، اپنی نمازوں میں، اپنے روزوں میں، اپنی زکوٰۃ میں، اپنے حج میں، اپنے عمرے میں. لیکن کیا ہے مسلمانوں کا، اسپیشلی مسلمان امت کا، اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے. وہ جو معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ذلیل و خوار ہیں تاریخ قرآن ہو کر. یہ تو معاملہ ہے. پھر ہم لوگ بیٹھ کے روتے ہیں کہ کورونا کی پینڈیمک آ گئی ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ از خود قادر ہے. ایک اور ایگزامپل، اب یہاں دو واقعات گزر چکے ہیں. اسی طریقے کا ایک واقعہ اور ایک مشاہدہ جیسے حضرت عزیر کو کرایا گیا ہے، اسی طریقے کا ایک واقعہ اور مشاہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کرایا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. یہ اب ہم لوگ آیت نمبر 260 تک پہنچ چکے ہیں اور غالباً یہ آخری آیت ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتى، کہ اے رب میرے مجھے ذرا تو دکھا کہ تو کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے، ذرا مجھے بتا. اب اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال ولم تؤمن. اللہ کا سوال دیکھیں یہاں بہت تیکھا ہے کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال بلا، اے رب میرے مجھے ایمان تو بالکل ہے. میں کیوں کہوں گا کہ مجھے ایمان نہیں ہے؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بس مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. یعنی میں پورا دل کا اطمینان اور ایمان چاہتا ہوں. اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ تمام انبیاء کا معاملہ ہوتا ہے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس جیسی فرمائش کری کہ اللہ مجھے تو بظاہر دیکھنے کی میرے اندر تجھے باقاعدہ دیکھنے کی ایک جستجو ہے. چنانچہ وہ جستجو بھی پوری تو نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اصل میں انبیاء کو ایمان کی ایک ایسی سورس بنانی ہوتی ہے، بنانا مقصود ہوتی ہے. ایک ایسی ایمان کی بھٹی بنانا مقصود ہوتی ہے جس سے دوسرے لوگ ایمان حاصل کریں. تو ان کے ایمان میں مزید اضافے کے لیے ایسے مشاہدے کرائے جاتے ہیں جس سے ایمان صرف بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بالشہود رہ جاتا ہے، یعنی کلی ایمان. آگے چلتے ہوئے آپ لوگ پڑھیں گے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی وہ مخفی حکومت کی تمام سیر کروائی. وہ اللہ کی گلیکسی، وہ اللہ کی پوری ایک کاسمک اسٹیٹ، وہ ایک امپائر، وہ ایک عرش کا معاملہ، یہ تمام سیر کروائی ان کو بھی. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اسی طریقے کا معاملہ خود حضور کے ساتھ بھی ہو چکا ہے شب معراج میں. تمام جنت دوزخ کی سیر کروائی ہے تاکہ کسی درجے کا کوئی شک باقی نہ رہے، بلکہ یہ تمام انبیاء ایمان کی ایسی دہکتی ہوئی بھٹی بن جائیں کہ کوئی بھی نزدیک آئے تو ایمان لے لے. چنانچہ یہ معاملہ ہوتا ہے بڑے. تو رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. ایمان تو اللہ مجھے تجھ پہ ہے، بس میرے دل کو اور اطمینان مل جائے گا، میرے دل میں گویا کہ ایک سکون آ جائے گا. تو اللہ نے فرمایا قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. تو اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایک کام کرو، تم جو ہو اس درخواست کے بدلے میں من الطیر فصرهن الیک، ہلا لو، تھوڑا اپنا مانوس کر لو. مطلب کہ ایسے پرندے جو تمہاری آواز پہچان کر لبیک کہہ سکیں، فوراً حاضر ہو سکیں، اس قسم کے پرندے لے لو، تھوڑا ہلا لو اور ان کو مانوس کر لو اپنے آپ سے، گویا کہ وہ پہچان جائیں تمہاری آواز کو. اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا. پھر ہر پہاڑ پہ ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، یعنی ان کو ذبح کرو اور ان کے ہر اجزاء کو ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو، 4 پہاڑ پہ رکھ دو ایک طریقے سے. یعنی یہ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک پرندے کے دھڑ کاٹا، دوسرے پرندے کا بھی دھڑ کاٹا، اسی طریقے سے تیسرے چوتھے کا، پھر ایک پرندے کا سر کاٹا، دوسرے تیسرے چوتھے کا، پھر ہاتھ کاٹے، پر کاٹے، دھڑ کے بعد ٹانگیں کاٹیں، اور تمام کے تمام جو سر ہیں چاروں پرندوں کے وہ ایک پہاڑ پہ رکھ دیا، تمام کے تمام جو باقیہ اجزاء ہیں وہ دوسرے پہاڑ پہ رکھ دیا. یہ سارا معاملہ انہوں نے کیا. تو اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ یہ معاملہ تم کرو، ایک ایک حصہ اس میں رکھ دو، جزء، ایک ایک جز رکھ دو. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، اور یہ ہے پھر وہ آیت، پھر تم سب کو دعوت دو، یعنی بلا لو اپنے پاس، جس طرح بھی تم سیٹی بجاتے ہو یا آواز نکالتے ہو، کیونکہ وہ
یأتینک سعیا، پھر وہ سارے کے سارے دوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں گے تمہاری ایک آواز پہ۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی جو اللہ ایسے پرندوں کو زندہ کرتے ہیں اس کے لیے کیا ایک بھاری چیز ہے تم لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا اور بعد سے بعد الموت کرنا۔ اور یہ بہت معقول ہے اگر آپ لوگ اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں اور سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں۔ ہم لوگ دو موت اور دو حیات تو ہم لوگ اسی زمانے میں ہم لوگ گزاریں گے اپنی، آلریڈی ایک موت تو ہم لوگ گزار کے آ چکے ہیں، یہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، میں دوبارہ تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ہم لوگ کون سی موت گزار کے آ چکے ہیں، یہ سورہ بقرہ کے اسٹارٹ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں۔ اور ایک اور موت ہم لوگ کو یہاں آئے گی، ہم لوگ ظاہر بات ہے کوئی 40 سال 50 سال 60 سال، کوئی آج نہیں کل، کسی کو کچھ نہیں پتا، برحق ہے، اس لیے کہ موت کا انکار تو ابھی تک کسی نے نہیں کرا ہے، اللہ کے انکاری تو بہت ہے، موت کا انکاری تو کوئی بھی نہیں ہے، تو کسی نہ کسی وقت تو موت آئے گی دوستوں، یہ بات تو اٹل ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ہماری دوسری موت ہوگی۔ ایک حیات ہم لوگ گزار چکے ہیں آلریڈی، جب ہم لوگ اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، رحم مادر میں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اور گینوجینیسس کا پیریڈ پورا ہو جاتا ہے، سارے اجزاء بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ روح آتی ہے جو کہ عرش میں ہوتی ہے، کولڈ اسٹوریج ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جندن، مطلب لشکر کے لشکر وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں روحوں کی حالت میں، میری بھی روح ہوگی، آپ کی بھی ہوگی، جتنے سامعین سن رہے ہیں ان کی بھی ہوگی۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ فرشتے کو روح لے کر بھیجتا ہے، اور پھر وہ روح جو ہے جسم حیوانی کے اندر ایک بقا کی صورت میں زندہ ہو جاتی ہے، گویا کہ اب اس روح کی آنکھ کھل گئی، گویا کہ اب تعلق قائم ہو گیا روح اور جسم کا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت وارد کرے گا اس دنیا میں، اور پھر ہمارا احیاء ثانی ہوگا، دوبارہ اٹھنا ہوگا بعد سے بعد الموت، قیامت میں۔ تو آپ خود پروسیس سے ہم لوگ کو گزار کے لا رہا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنا، اور یہ بہت معقول بات ہے کہ کوئی بھی کام پہلی دفعہ کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت دوسری دفعہ کرنے سے۔ آپ پہلی دفعہ ڈرائیونگ کریں، نہ جانے کتنے خدا نہ کرے آپ لوگ ادھر ادھر گھمائیں گے گاڑی، لیکن جب آپ دوسری تیسری چوتھی دفعہ کر کے گاڑی رواں کر دیں گے تو آپ کے لیے وہ مشکل نہیں رہے گی، تو اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے بعد سے بعد الموت، اس کے لیے تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ لوگ سورہ قیامہ میں پڑھیں گے، بلکہ وہ تو اتنا آسان ہے کہ وہ انگلیوں کی پوروں تک کو، یہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں وہ تک دوبارہ ویسے کہ ویسے ہی اسی حالت میں زندہ کر دے گا۔ تو یہ معاملہ ہونے والا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور اسپیشلی اس دور میں جو ہم لوگ گزار رہے ہیں، دور جہاں ایک نفسہ نفسی کا معاملہ ہے اور فتنہ پرستی کا معاملہ ہے اور باطل کی ایک الغار ہے، بہت ان قریب ہم لوگ سمجھ لیجئے کہ وی آر ایکچولی لیونگ ایٹ دی اینڈ آف ٹائمز۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ دور نہیں ہے کہ ابھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی خدا نہ کرے کہ مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کر دیا گیا اور 3rd ٹیمپل بھی بنا دیا گیا، اور دجال بھی نامعلوم کب ظاہر ہو جائے، جس طرح سیرت میں بھی آتا ہے اور روایات میں بھی آتا ہے کہ کوئی نبی نہیں گزرا اپنی امت میں جس نے دجال کی آگاہی نہ دی ہو اپنی امت کو۔ تو یہ معاملہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بس یہ دعا کریں آپ لوگ کہ اس قرب قیامت سے پہلے اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے اعمال سدھارنے کی توفیق دے دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے کہ وہ ایمان کی روشنی جو اللہ تعالی ہم سے درکار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر وہ ایمان کی روشنی کو بیدار کر دے، اور دین کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کمر کسنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تن من دھن کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اختتام پہ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم کل جو پڑھیں گے، اتوار تک کا میں آپ لوگ کو شیڈیول سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ کل اور پرسوں 2 رکوع آئیں گے انشاءاللہ العزیز، 36 اور 37، جو کہ انفاق فی سبیل اللہ، چیریٹی کے ضمن میں ساری کی ساری تفسیر، 36 اور 37واں رکوع یعنی جمعہ اور ہفتہ۔ پھر اتوار کو جو ہم لوگ رکوع مبارک پڑھیں گے یعنی 38واں رکوع، وہ ہے سود کے معاملے میں، سود یعنی یوشری بھی کہتے ہیں، USURY، سود یعنی تجارت کی اپوزٹ، یہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اتوار کو۔ اور پھر 39 اور 40 جو 2 رکوع رہ جائیں گے، وہ قرض کے معاملات پہ آئے گا، گواہی کے معاملات پہ آئے گا، اور جو 40واں رکوع ہے وہ بہت عظیم ترین دعا ہے جو کہ حضور کو شب معراج کے ذریعے سے ان کو ملی۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ انشاءاللہ العزیز منگل تک غالباً
سورہ بقرہ کا اختتام کر لیں گے. آپ لوگ کا ٹیسٹ انشاءاللہ پرسوں ہوگا دوسرے پارے کا، اور میں ابھی پوسٹ لگا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے ٹیسٹ ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگ سارے اچھا پرفارم کریے گا. اور میری گزارش ہے کہ صرف اور صرف ڈاکٹر بشرا اور ڈاکٹر سائمہ نے رپلائی کرا تھا پچھلے ٹیسٹ میں. تو دیکھیں میں بہت محنت کرتا ہوں، پورا دن اس میں لگاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ساری بات کھلی طور پہ سمجھ آ جائے، کھلم کھلا تمام آیات سمجھ آ جائے آپ لوگوں کو. تو برائے مہربانی اس کا ریٹرن بھی مجھے دیا کریں، مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ لوگوں سے. اور اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے آپ لوگوں پہ، تمام زندگی ہے جب تک قرآن کا ساتھ آپ کا اور میرا ہے. اس کو پلیز سیریس لیں. یہ جو میں اتنا یہاں پہ پسینے بہاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اگر ہدایت دے دے تو یہ میرے لیے آخرت میں اور اخروی نجات کا ایک ذمہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو اس دعا پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے، توفیق دے کہ ہم اس دین کو آگے سے آگے پہنچائیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.